بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کو ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے جنگ موتا کا پس منظر۔ جنگ موتا 8 ہجری میں ہوئی تھی۔ اسلامی تاریخ میں جنگ موتا کا شمار اہم سرایہ میں ہوتا ہے۔ اس جنگ میں سخت قتال واقع ہوا تھا اور اس جنگ کی فتح کے بعد ملک عرب کے بیرون دیگر ممالک پر اسلام کی ہیبت کا سکہ بیٹھ گیا۔ جنگ موتا کے وقوع کا سبب یعنی وجہ یہ بنی کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کو اسلام کی دعوت کا مکتوب یعنی خط لکھا تھا۔ یہاں جس مقام بصرہ کا ذکر ہوتا ہے وہ ملک شام کا شہر ہے، حالانکہ ایک بصرہ نام کا شہر ملک عراق میں بھی ہے جو دنیا کی مشہور اور معروف بندرگاہ بھی ہے، لیکن اس وقت عراق کا بندرگاہ بصرہ کا ذکر نہیں ہو رہا۔ خیر، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط عطا فرما کر بحیثیت قاصد بصرہ کی جانب روانہ فرمایا تھا۔ مدینہ منورہ سے بصرہ جاتے ہوئے راستے میں موتا نام کا گاؤں آتا ہے۔ حضرت حارث جب موتا پہنچے تو وہاں کا حاکم شرحبیل بن عمر غسانی نے ان کو دیکھ لیا اور انجان پردیسی مسافر کے روپ میں کوئی جاسوس میرے علاقے میں آیا ہے، یہ تحقیق کرنے کے لیے ان کو روک کر اور پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں اور کیوں جاتے ہو؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، قاصد ہوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خط لے کر بصرہ کے حاکم کے پاس جا رہا ہوں۔ شرحبیل غسانی ہرقل بادشاہ کے معزز امراء میں سے تھا اور اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ شرحبیل نے حضرت حارث ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کسی قصور کے اور قاصد اور ایلچی ہونے کے باوجود شہید کر دیا۔ حالانکہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اس زمانہ میں بھی کسی بھی بادشاہ کے نزدیک قاصد اور ایلچی کو قتل کرنا سخت ممنوع اور معیوب تھا، اور دنیا کے ہر بادشاہ کے نزدیک قاصدوں کی امان تھی۔ جیسا کہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمۃ القذاب کا ایلچی بارگاہ رسالت میں آیا، کفریہ کلمات بکے اور حضور کی سخت گستاخیاں کی، اور ایلچی ہونے کی وجہ سے کچھ کہے بغیر اسے واپس جانے دیا گیا۔ حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی۔ مسلمانوں میں رنج و غم کی لہر دوڑ پڑی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر اقدس پر یہ معاملہ بہت شاق گزرا۔ موتا کے حاکم شرحبیل نے قتل قاصد کے احداث کا سنگین جرم کر کے اپنی بربریت کا ثبوت دینے کے ساتھ مسلمانوں کے ضمیر اور تحمل کو للکار کر سرکشی کا مظاہرہ کیا تھا، لہٰذا پیکر حسن اخلاق رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی سرگوبی کے لیے موتا پر لشکر بھیج کر استحصال جرم و جفا اور نفاذ رحم اور وفا کا درس دیا۔ جب مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیلی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دشمنوں کی سرگوبی کے لیے موتا میں لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا ہے تو مجاہدین اسلام جذبہ شوق شہادت میں جمع ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 3000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا میں زید بن حارث کو تمہارا امیر مقرر کرتا ہوں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر بنیں، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر مقرر ہوں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں امیر بنا لیں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفید کپڑے کا علم زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا اور اسلامی لشکر نے مدینہ منورہ سے کوچ کی۔ حضور اقدس نے لشکر کو روانہ کرنے کے ساتھ سنیت الوداع مقام تک ساتھ آئے، اور سنیت الوداع پر آپ نے توقف فرمایا اور امیر لشکر کو نصیحت فرمائی کہ میدان جنگ میں اترنے سے پہلے حاکم موتا شرحبیل کو اور ان کے تمام لوگوں کو جو وہاں موجود ہوں
اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں، یعنی اگر وہ اسلام لے آئیں تو تم ہرگز ان سے مت لڑنا، اور اگر وہ تمہاری دعوت کو ٹھکرا دیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر جہاد کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحت کے بعد لشکر کو دعائیں خیر دیتے ہوئے رخصت فرمایا۔ مجاہد اسلام کا لشکر زید بن حارث کی سرداری میں مدینہ سے روانہ ہو کر موتا کی طرف آ رہا ہے۔ یہ خبر موتا کے حاکم شرحبیل غسانی کو ملی تو اس نے بڑی تعداد میں لشکر جمع کیا۔ اس کے علاوہ شرحبیل نے ہرقل بادشاہ سے مدد مانگی۔ ہرقل بادشاہ نے بڑی تعداد میں لشکر بھیج دیا۔ ہرقل نے شرحبیل کی مدد کے لیے جو لشکر بھیجا اس لشکر میں قبائل عرب کے مشرکین بھی بڑی تعداد میں شامل ہوئے تھے۔ چنانچہ دشمنوں کے لشکر کی تعداد 1,00,000 سے بھی متجاوز ہو گئی تھی۔ صرف 3,000 کے اسلامی لشکر کے سامنے رومیوں کا 1,00,000 کا لشکر مقابلہ کرنے آ پہنچا۔ جب لشکر اسلام میں دشمنوں کی کثرت کی اطلاع آئی تو مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ اس معاملہ کی اطلاع فوراً مدینہ منورہ بھیجنا چاہیے تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری مدد کے لیے مزید لشکر ارسال فرمائیں یا ہمیں واپس بلا لیں۔ بظاہر اسلامی لشکر میں تھوڑی تشویش و گھبراہٹ پھیلی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ جو بارگاہ رسالت کے مقرب اور مقبول شاعر تھے، انہوں نے مجاہدین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے توحید اور رسالت کے متوالو، کیا تم اس چیز سے گھبراتے ہو جس کی خواہش اور تمنا میں ہم ہمارے گھروں سے نکلے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں موت؟ یاد کرو تم 2 خوبیوں سے ہرگز خالی نہیں، یا تو ہم فتح مند ہو کر غالب آ کر اپنی مرادیں پائیں گے، یا شہادت کی سعادت حاصل کر کے جنت میں اپنے ساتھیوں سے مل جائیں گے جو ہم سے پہلے شہادت کا رتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ اس وقت اسلامی لشکر معان نامی مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی لشکر کو اپنی تقریر سے ایسا جوش اور جنبش میں لا دیا کہ اسلامی لشکر کا ہر مجاہد جام شہادت نوش کرنے کی تڑپ اور طلب میں اپنے سروں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے معان سے موتا آ پہنچا۔ یہ تھا جنگ موتا کا پس منظر کہ کیا وجہ بنی کہ اسلامی لشکر جنگ موتا میں اترا اور اپنی بہادری اور شجاعت سے ایسے کارنامے کر کے دکھائے جو نہ اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد کسی نے کیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جنگ موتا کے 3 امیر جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے، ان کے شہید ہونے کے بعد کس نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی اور لشکر کی کایا پلٹ دی، اور جنگ موتا کی ہار کو جیت میں کس نے بدل دیا جسے کفار آج تک نہیں بھول سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔